اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده علی آلائہ ونصلی علی خاتم النبیین محمد وآلہ الطاہرین المعصومین۔ المدخل تعریف علم الاصول۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم اصول فقہ جس کے بارے ابھی تک بہت ساری کتابیں علماء لکھ چکے ہیں، اور انہی کتابوں میں سے ایک عظیم کتاب جو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی مدلل اور ساتھ ساتھ مختصر بھی ہے، وہ کتاب ہے اصول الفقہ، اور لکھنے والے علامہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ اصول کی کتابوں میں سے وہ کتاب ہے جو بہت حد تک جامع بھی ہے، اور تدریس کے لیے ہی یہ کتاب تدوین ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اس میں مطالب کو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مختصر انداز میں پیش کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اصول اول، پھر اصول دوم، اصول سوم اور اصول چہارم سیریز وائز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور امید ہے کہ آپ ان دروس کو صحیح سے سمجھیں گے۔ اگر کہیں پر آپ کا کوئی اشکال اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے، کسی مطلب کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ آخر میں اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے، جیسے کہ علماء کی یہی سیرت ہے کہ وہ کسی بھی علم کے بارے میں گفتگو جب کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس علم کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس علم کا جو موضوع ہے اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے، کتاب اصول الفقہ، اس میں بھی اسی طریقہ کار کو اختیار کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے علم اصول کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کے بعد حکم کے قسموں کو بیان فرما رہے ہیں، اور آگے جا کر پھر موضوع اور اس علم کے پڑھنے کی جو غرض ہے اور جو غایت ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے علم اصول کی تعریف ہے۔ اب دیکھیں، تعریف آپ منطق پڑھ چکے ہیں، جب بھی تعریف کسی چیز کے بارے میں تعریف کی جاتی ہے تو وہ تعریف دو حصوں پر وہ تعریف مشتمل ہوتی ہے۔ تعریف میں جنس اور فصل، یعنی یا تو تعریف حد تام اور حد ناقص کے ذریعے کی جاتی ہے، یا تعریف عرض خاص اور عرض عام کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے علم اصول کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم اصول علم ہے۔ جب علم اصول کے بارے میں کہہ دیا علم ہے، تو علم میں سارے علوم شامل ہے، جس طرح سے فقہ علم ہے، کلام ایک علم ہے، فلسفہ ایک علم ہے، اچھا اسی طرح سے سائیکالوجی ایک علم ہے، سوشیالوجی علم ہے، اسی طرح سے علم اصول بھی علم ہے۔ لیکن وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے یہ علم اصول باقی تمام علوم سے ممتاز ہو جاتا ہے، باقی تمام علوم سے یہ علم اصول جدا ہو جاتا ہے؟ وہ آگے وہ قیود ہے، وہ خصوصیات ہے جن کے ذریعے علم اصول کو باقی علوم سے اس کو فرق کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ علم اصول ہوا علم یبحث فیہ عن قواعد۔ علم اصول ایک ایسا علم ہے جس میں قواعد سے بحث کی جاتی ہے۔ اب یہ قواعد جو یہاں پر بیان کیا ہے، یہ پوری کتاب جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے، ان چاروں کے چاروں حصوں میں وہی قواعد ہی بیان ہوں گے۔ لیکن وہ قواعد کس قسم کے قواعد ہے، وہ کس کام کے لیے ہم اس قواعد کو اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ علم اصول میں ایسے قواعد سے بحث کی جاتی ہے تقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم الشرعی، کہ ان قواعد کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ استنباط حکم شرعی کے طریق میں واقع ہوتا ہے۔ یعنی ان قواعد کے ذریعے ہم احکام شرعیہ کو ادلہ شرعیہ سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ کوئی مثال یہاں پر تاکہ مطلب سمجھنے میں آسانی ہو، تو فرماتے ہیں مثالہ ان الصلاۃ واجبۃ فی الشریعۃ الاسلامیۃ المقدسۃ۔ تمام تر مکاتب اسلامی میں اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز واجب ہے، اور نماز کے وجوب سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ مسلمات میں سے ہے۔ لیکن سوال جو ذہن میں آتا ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو نماز ہے جو واجب ہے، کہ بالغ پر عاقل پر واجب ہے، تو یہ نماز کے جو وجوب ہے اس وجوب کو ہم کیسے ثابت کریں؟ وہ کون سی دلیلیں ہیں کہ جو اس نماز کے وجوب پر دلالت کرتی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نماز شریعت مقدسہ اسلام میں واجب ہے، وقد دل علی وجوبها من القرآن الکریم قولہ تعالی، اور قرآن کریم کی یہ جو آیت کریمہ ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرو جو کہا ہے، اس آیت میں جو لفظ امر آیا ہوا ہے یہ لفظ امر نماز کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر دوسری آیت کو بھی پیش کر رہے ہیں،
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور یہ نماز واجب ہے. کن پر واجب ہے؟ نماز مومنین پر واجب ہے. تو یہ مومنین اپنی مرضی سے نماز جب چاہیں کہ نماز کو واجب سمجھ کے پڑھنا شروع کرے، ایسا نہیں ہے. یہ نماز اگر واجب ہے تو نماز کو ان کے اوقات مخصوصہ میں ہی نماز کو شارع نے واجب قرار دیا ہے. وہ 5 نمازیں ہیں تو 5 نمازوں کے لیے شریعت کی طرف سے وقت بھی مختص ہے. ہم اپنی مرضی سے 11 بجے مثلا کسی نماز کو واجب قرار دے دیں، رات کے 1 بجے کسی نماز کو واجب قرار دے دیں، اس طرح ہم نہیں کر سکتے. ہاں کوئی نظر مانے تو الگ مسئلہ ہے. تو اس آیت کریمہ میں پہلی جو آیت ہے اس میں لفظ امر آیا ہوا ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے. جبکہ دوسری جو آیت کریمہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، یہ جملہ انشائیہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ ہے. تو جس طرح سے جملہ انشائیہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح سے جملہ خبریہ بھی وجوب پر دلالت کرتا ہے. لیکن یہ جو پہلی آیت جو بیان ہوئی ہے، اس آیت کی جو دلالت ہے وجوب پر، یہ موقوف ہے 2 علم اصول کے مسائل کو سمجھنے پر موقوف ہے. پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو صیغہ امر ہے یہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے. اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہوا لفظ ظہور ہے. ویسے بھی الفاظ کی دلالت کے اعتبار سے 3 قسمیں ہوتی ہے، یا لفظ ظہور رکھتا ہے، یا لفظ کی دلالت صریح ہوتی ہے، یا لفظ جو ہے وہ مجمل ہے، اس کی دلالت واضح نہیں ہوتی ہے. تو جہاں مجمل ہو وہاں پہ ہم ابھی گفتگو نہیں کر رہے، جہاں دلالت صریح ہو تو وہاں پر بھی کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جہاں ظہور ہو، ظہور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کسی معنی پر دلالت کر رہا ہے لیکن اس میں احتمال خلاف بھی پایا جاتا ہے. اس ظاہر کے خلاف کوئی تعویل کرنا چاہیں تو تعویل کی بھی گنجائش ہوتی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اس آیت کی جو دلالت ہے، پہلی جو آیت اقیم الصلاۃ کی جو دلالت ہے یہ دلالت موقوف ہے 2 چیزوں پر. پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ صیغہ امر وجوب میں ظہور رکھتا ہے، ایک وہ متوقفۃ ایضا علی ان ظہور القرآنی حجت یصح الاستدلال به، اور قرآن کا ظہور حجت ہے اور اس کے ذریعے استدلال کرنا بھی درست ہے، اس ظہور سے استدلال کرنا بھی درست ہے. یہ اس لیے کہا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے علماء بھی موجود رہے ہیں کہ جن کا یہ خیال تھا کہ ہم قرآن کے ظہور سے استدلال نہیں کر سکتے. اور اب یہاں پر دوسرا جو لفظ استعمال ہوا ہے حجتن کا ہے. حجت کا مطلب یہ ہے کہ جس کی اطاعت کرنا، جس کی اتباع ضروری ہو، اگر اس کی اتباع نہ کریں سزا مل سکتی ہو، اس کی مخالفت پر عقاب ہو سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں حجت. یعنی حجت کا مطلب یہاں حجت لغوی ہے، ان وجوب المتابعت کو کہا جاتا ہے. وَهَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ يَتَكَفَّلُ بِبَيَانِهِمَا عِلْمُ الْأُصُولِ، یہ جو دونوں مسئلے ہم نے کہا وجوب کو ثابت کرنا ہے، وجوب کو ہم استنباط کرنا چاہ رہے ہیں آیت کریمہ سے، لیکن اس وجوب کو ثابت کرنے کی جو بیسک جو رسپانسبلٹی ہے وہ علم اصول کی ہے. علم اصول ذمہ دار ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کو واضح کر وہ ثابت کرے. کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ظہور کو ثابت کرنا اور ظہور قرآن کی حجیت کو ثابت کرنا. فَإِذَا عَلِمَ الْفَقِيهُ من هذا العلم ان صيغه الامر ظاهره في الوجوب، جب فقیہ اس علم اصول کو پڑھنے اور سمجھنے کی وجہ سے یہ جان لیتا ہے کہ صیغہ امر وجوب میں ظہور رکھتا ہے، وان ظہور القرآن حجت، اور قرآن کا جو ظہور ہے وہ حجت ہے، تو استطاع، جب ان 2 چیزوں کو جب سمجھ جاتا ہے تو اس میں استطاعت پیدا ہوتی ہے، وہ ایبلٹی پیدا ہوتی ہے. کس چیز کی ایبلٹی پیدا ہو جاتی ہے؟ ایستنبت من هذه الآیۃ الکریمۃ المذکورۃ، اس آیت کریمہ سے وہ استنباط کریں کہ ان الصلاۃ واجبۃ، نماز کیا ہے؟ واجب ہے. اب ایک مثال یہاں پر بیان ہو چکی ہے، لیکن قرآن میں اس قسم کی سینکڑوں آیات موجود ہیں جن سے احکام شرعیہ کو استنباط کیا جاتا ہے. وَهَكَذَا فِي كُلِّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ مُسْتَفَادٍ مِنْ أَيِّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ، یہی صورتحال ہے تمام تر احکام شرعیہ میں جن کو دلیل شرعی یا دلیل عقلی سے استفادہ کیا جاتا ہے. یعنی کیا ہے؟ یہاں پر ایک اور بات جو بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ حکم شرعی کو ہم 2 دلیلوں سے ہی ثابت کر سکتے ہیں، یا تو دلیل شرعی سے قرآن اور سنت سے، یا دلیل عقلی سے ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں ہر وہ حکم شرعی جس کو دلیل شرعی یا دلیل عقلی سے استفادہ کیا جاتا ہے، لا بد ان يتوقف استنباطه، ضروری ہے اس کا استنباط موقوف ہو من الدلیل، یعنی دلیل سے اس حکم کا استنباط کرنا موقوف ہو. کس بات پر موقوف ہونا ضروری ہے؟ علی مسئلۃ، یا تو علم اصول کے ایک مسئلے پر یہ مسئلہ موقوف ہے، اس حکم شرعی کا استنباط موقوف ہے. یعنی ایک ہی مسئلہ علم اصول کا اگر آپ جانتے ہیں تو اسے ایک مسئلے کو جاننے کی وجہ سے آپ حکم شرعی کو دلیل شرعی سے آپ ثابت کر سکتے ہیں، استنباط کر سکتے ہیں. یا او اکثر من مسائل هذا العلم، یا ایک سے زائد مسائل پر موقوف ہے. یہ مسائل سے مراد وہ مشکلات نہیں ہے بلکہ قواعد ہے، جیسے کہ ابھی یہاں پر ہم نے
اقیم الصلاۃ کے ذریعے وجوب کو ثابت کرنے کو ہم نے دو مسئلے پر موقوف کر دیا تھا، ایک ظہور ثابت ہو اور ساتھ ساتھ ظہور حجت بھی ہو۔ اب اگلی جو بحث ہے الحکم واقعی و ظاہری۔ اب اس علم اصول کی تعریف میں تین چیزوں کو آپ جو ہے ذہن میں رکھیں گے۔ پہلی چیز ہم نے کہا قواعد کو آپ جانیں گے، اور آگے جا کر قواعد کے ذریعے حکم شرعی کو ثابت کرنا ہے، اس کو استنباط کرنا ہے، یعنی ایک استنباط، ایک ہے قواعد، اور تیسری جو چیز ہے وہ حکم شرعی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ حکم شرعی جو قواعد اصولیہ سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ حکم شرعی کی کتنی قسمیں بن سکتی ہے؟ تو فرماتے ہیں الحکم واقعی و ظاہری۔ حکم کی دو قسمیں، حکم واقعی ہے یا حکم ظاہری ہے۔ حکم واقعی کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ ہمارا مکتب کا بھی نظریہ ہے، علماء کا یہی نظریہ ہے، جتنے بھی افعال جو انسان دنیا میں انجام دیتا ہے، جتنے بھی اشیاء موجود ہے، شریعت کی طرف سے ان کے لیے کوئی نہ کوئی حکم جعل ہو چکا ہے، شارع مقدس نے اس کے لیے حکم جعل کیا ہے۔ اب حکم جو جعل ہوتا ہے تو یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی حکم بغیر کسی مصلحت کے حکم جعل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر مصلحت تامہ ہو تو پھر وہ واجب ہے، مفسدہ تامہ ہو تو حرام ہے، یعنی احکام تابع مصالح اور مفاسد ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو بعض احکام ایسے ہیں کہ جو وضع ہو گئے ہیں ذات افعال کے لیے، ذات اشیاء کے لیے، اس میں موجود، ان افعال میں موجود مصلحت اور مفسدے کی وجہ سے، لیکن خود جو مکلف ہے جس کے لیے ان احکام کو بجا لانا ضروری ہے، اس کا علم اور اس کی جو جہالت ہے اس کو اس میں کوئی دخالت نہیں ہے، یعنی چاہے وہ انسان اس مسئلے کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، چاہے وہ مکلف اس مسئلے کے بارے میں آگاہی رکھتا ہو یا آگاہی نہ رکھتا ہو، ہر حالت میں شارع مقدس کی طرف سے اس فعل کو اس میں موجود مصلحت کی وجہ سے کیا قرار دیا ہوا ہے، یا واجب قرار دیا ہوا ہے، یا مستحب ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے۔ وہ حکم جو ذات اشیاء کے لیے شارع کی طرف سے جعل ہوا ہو، کسی بھی چیز کو اس میں کوئی دخالت نہ ہو، اس حکم کو حکم واقعی کہا جاتا ہے۔ ایکون الحکم ثابتا للشیء، پہلے کیا بات، ثم لا یخفی، یعنی مخفی نہ رہے، ان الحکم الشرعی الذی جاء ذکرہ فی التعریف السابق علی نحوین، وہ حکم شرعی جس کا تذکرہ ہم نے تعریف میں کیا تھا، اس حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں۔ ایکون ثابتا لشیء، یہ حکم ثابت ہے کسی چیز کے لیے، بما ہوا فی نفسہ فعل من الافعال، اس اعتبار سے کہ یہ جو شیء ہے یہ افعال میں سے ایک فعل ہے، مثلا کالمثال المتقدم، جیسے کہ پہلی جو مثال ہے، اعنی وجوب الصلاۃ، مثلا نماز واجب ہے، تو نماز کیا ہے؟ افعال مکلف میں سے ایک فعل ہے، جس طرح روزہ ایک فعل ہے، حج کرنا ایک فعل ہے، زکوٰۃ دینا ایک فعل ہے، آپ کی جو واکنگ ہے وہ ایک فعل ہے، پڑھنا ایک فعل ہے، سونا ایک فعل ہے، اسی طرح سے نماز بھی ایک فعل ہے۔ فالوجوب ثابت للصلاۃ بما ہی فی نفسہا، اس اعتبار سے کہ صلاۃ بما ہی فی نفسی کیا ہے؟ افعال میں سے ایک فعل ہونے کی وجہ سے، یعنی ذات صلاۃ کے لیے وجوب ثابت ہے، وہ فعل من الافعال، افعال میں سے ایک فعل ہونے کے اعتبار سے، مع قطع النظر عن ای شیء آخر، کسی بھی اور چیز سے قطع نظر، یعنی یہ اور چیز سے مراد یہاں پر چاہے مکلف کو اس کے وجوب کے بارے میں علم ہو یا علم نہ ہو۔ ویسمى مثل هذا الحکم، اس قسم کے جو حکم، یعنی کون سا؟ جو ذات اشیاء کے لیے ثابت ہے، اس میں کوئی اور چیز جو ہے وہاں پر دخالت نہیں رکھتی ہے، اس حکم کو الحکم الواقعی یا حکم واقعی کہا جاتا ہے۔ والدلیل الدال علیہ الدلیل الاجتہادی، اور وہ دلیل جو اس حکم پر دلالت کرتی ہے اس دلیل کو دلیل اجتہادی کہا جاتا ہے۔ اب دوسری جو قسم ہے، اب ہم نے کہا نا ایک دفعہ ذات اس شے کے لیے ثابت ہے، اس میں مکلف کا علم اور جہل کو اس میں کوئی دخالت نہیں ہے۔ اب دوسری جو قسم وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ تمام افعال کے لیے شارع کی طرف سے حکم جعل ہو چکا ہے، اب حکم جعل ہو چکا ہے تو بعض اوقات مکلف اس حکم کو جانتا ہے اور بعض اوقات نہیں جانتا۔ اب جہاں پر اس کو تحقیق کرنے کے بعد کوئی دلیل نہیں ملتی، لیکن اتنا اس کو پتہ ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی حکم جعل ہو چکا ہے، حکم واقعی کو اس کو پتہ نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ یا ایک مسئلے کے بارے میں مختلف فقہا میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے، تو ایک فقیہ جو ہے وہ کس نظریے کو اختیار کرے، وہ اس کے پاس کون سی دلیل ہے، جبکہ دلیل اجتہادی اس کے پاس نہیں ہے، کوئی واضح انداز میں کوئی آیت اس کو نہیں ملتی، کوئی روایت اس کو نہیں ملتی، ان دلیل علم بھی نہیں ہے اور دلیل علمی بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو یہ مقام عمل میں تحیر اور حیرت میں پڑ جاتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ شک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر کیا کریں مکلف؟ چونکہ پریشانی جو شک ہے یہ بہت بڑی قسم کی مصیبت ہے۔ آج کل کی دنیا میں بھی
بڑے بڑے مسائل جو ہے انسان کو پیش آ رہے ہیں، انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہے وہ ایک سکیپٹسزم والوں کا ہے، ایک جو شک کرنے والی جو لوگ ہیں وہ ہے، وہ تمام تر مسائل میں شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسائل اعتقادی میں بھی شک ہے، مسائل اخلاقی میں بھی وہ شک کرتے ہیں، مسائل فقہیہ میں بھی شک کرتے ہیں، ان کسی بھی چیز کے بارے میں ان کا جو بلیف سسٹم ہوتا ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، وہ ہر مسئلے کے بارے میں شک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ایک مصیبت ہے کہ جو زیادہ شک کرنا شروع کر دیتا ہے آخر میں اس کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ تو مسئلہ شک ہے، مسئلہ شک سے مراد جو عام روٹین لائف میں جو انسان کو پیش آتا ہے، فرض کر اس کے علاوہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو نماز میں شک ہی شک کرتے رہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے، 3 رکعت نماز پڑھی ہے، اچھا رکوع کیا ہے یا نہیں کیا، دونوں سجدے انجام دیے یا نہیں دیے۔ اس قسم کے جو شک کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، شریعت نے اس کا جو حکم جعل کیا، شک لکثیر شک، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شک کا صرف ایک ہی علاج ہے، وہ علاج یہ ہے کہ زیادہ اگر شک ہو تو اس شک کی پرواہ ہی نہ کرو۔ اب ہماری گفتگو رہی ہے کہ مقام عمل میں کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، اب کیا کرے؟ تو فرماتے ہیں کہ مقام عمل میں جو اصول ہم اپلائی کرتے ہیں پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، رفع تحیر کے لیے جن اصولوں کو ہم اپلائی کرتے ہیں ان اصولوں کو اصول عملیہ کہا جاتا ہے یا ان کو دلیل فقاہتی کہا جاتا ہے، اور ان اصول عملیہ اور دلیل فقاہتی کے ذریعے ہم جو حکم ثابت کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں حکم ظاہری، یعنی واقعی والا حکم نہیں ہے، واقعی کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں ایکون ثابتا لشیء بما انہ، وہ حکم ثابت ہے کسی شیء کے لیے اس شرط اور اس قید کے ساتھ کہ مجہول حکم الواقعی، اس چیز کے جو حکم واقعی ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ کما اذا اختلف الفقهاء فی حرمت النظر الى اجنبیت، مثلا فقہاء میں اختلاف نظر موجود ہے اجنبی کی طرف نگاہ کرنا کیسا ہے، کیا اس کو حکم حرام ہے یا حرام نہیں ہے۔ اس طرح سے او وجوب الاقامت للصلاۃ، نماز میں جو اقامت ہے اس کے وجوب کے بارے میں اختلاف موجود ہے۔ فعند عدم قیام الدلیل علی احد الاقوال، جب مختلف نظریات آپ کے سامنے آ گئے، آپ فقیہ ہیں، آپ کے سامنے مختلف نظریات اقوال آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، فعند عدم قیام الدلیل علی احد الاقوال لدى الفقیہ، فقیہ کے سامنے جب سارے اقوال آ جاتے ہیں، یشک فی الحکم الواقعی الاولی المختلف فیہ، پس وہ کیا کرنا شروع کر دیتا ہے؟ تو اس حکم اولی کے بارے میں شک کرنا شروع کر دیتا ہے جس میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ اب اختلاف ہو، کسی بھی نظریے کو اختیار کرنے سے پہلے اس کے پاس دلیل ہونا ضروری ہے۔ وتھ آؤٹ اینی لاجک، وتھ آؤٹ اینی ریزن، وہ کسی بھی مسئلے کو پروو نہیں کر سکتا، کسی بھی مسئلے کے بارے میں اپنی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ وَلِأَجْلِ أَلَّا يَبْقَى فِي مَقَامِ الْعَمَلِ مُتَحَيِّرًا، مقام عمل میں تحیر میں باقی نہ رہنے کے لیے، تحیر سے بچنے کے لیے، لا بد له من وجود حکم آخر، اس کے لیے ایک اور حکم کا ہونا ضروری ہے، ولو کان عقلیاً، اگرچہ وہ حکم عقلی ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں ہماری گفتگو ہو رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ حکم شرعی کے بارے میں۔ اب ہم نے کہا کہ حکم شرعی کے بارے میں آپ جو ہے تحقیق کرنا چاہ رہے تھے، حکم شرعی کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے دلیل شرعی سے، لیکن آپ کو کوئی آیت ملتی نہیں ہے، کوئی روایت آپ کو ملتی نہیں ہے، کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو آپ نے کس طرح مراجعہ کرنا ہے؟ آپ نے حکم عقل کی طرف ہی مراجعہ کرنا ہے۔ تو وہ جو حکم عقل ہوگا اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے، جیسے کہ وجوب الاحتیاط، مثلا ایک چیز کے وجوب اور عدم وجود میں امر دائر ہے تو کیا کریں گے؟ اس وقت کوئی دلیل نہ ہو تو عقل کہتے احتیاط کرنا واجب ہے۔ اخو کا دینک فاحتد لدینک، اویل برات، یا برات جاری کریں گے۔ آپ کہیں دیکھیں فرض کریں کچھ شک ہوتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی ہے کہ موبائل جو لیٹسٹ جو موبائل آیا ہوا ہے اس کا خریدنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اب کیا کرے گا؟ یا کوئی سافٹ ویئر جو ہے کسی کی طرف سے ایجاد ہوا ہے، انوینٹ کیا ہے کسی نے، اس کا استعمال کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ اب وہ واجب سمجھتا ہے، واجب ہے یا نہیں، شک ہو گیا، جس کو کہتے ہیں شک در تکلیف، وہ برات جاری کرتا ہے۔ وہ عدم الاعتناء بالشک، یا شک کی پرواہ نہ کرے۔ وَيُسَمَّى مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ الثَّانِوِي الْحُكْمَ الظَّاهِرِي، اس قسم کے جو حکم ثانوی کو حکم ظاہری کہا جاتا ہے۔ وَالدَّلِيلُ الدَّالُ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ الْفَقَاهَةِ أو الْأَصْلُ الْعَمَلِي، وہ دلیل جو اس حکم ظاہری پر دلالت کرتی ہے اس کو دلیل فقاہتی یا اصل عملی کہا جاتا ہے۔ ومباحث الأصول منها ما يتكفل البحث عما تقع نتيجته في طریق استنباط الحکم الشرعی۔ بس یہ جو علم اصول کا مباحث انشاءاللہ بہت سارے مباحث ہیں جن کو ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، یہ مباحث کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ بعض مباحث وہ ہے جن کے ذریعے حکم واقعی کو استنباط کیا جاتا ہے، اور بعض وہ ہے جن کے حکم ظاہری کو استنباط کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ دونوں کے دونوں جو مباحث ہے ایک چیز میں دونوں شریک ہے، ان دونوں میں کامنلٹیز بھی موجود ہے۔ وہ کامنلٹیز کیا ہے؟ وہ کامنلٹیز یہ ہے کہ ان دونوں کے ذریعے حکم شرعی کا استنباط ہم کر سکتے ہیں، اور دونوں شارع کی طرف سے حجت بھی ہے۔ وہ مباحث
اصول منہا ما یتکفل، بعض اصول کے جو مباحث ہے وہ ذمہ دار ہے للبحث اما تقع، ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں تقع نتیجتہ، جن کا نتیجہ واقع ہوتا ہے فی طریق استنباط الحکم الواقعی، حکم واقعی کے استنباط کو اس راہ میں واقع ہوتا ہے، یعنی جن کے ذریعے حکم واقعی کو استنباط کیا جا سکتا ہے۔ ومنہا ما یقع فی طریق الحکم الظاہری، اور ان میں سے بعض مباحث وہ ہے جو طریق حکم ظاہری میں واقع ہوتے ہیں، یا جن کے ذریعے ہم حکم ظاہری کو ثابت کرتے ہیں۔ وَيَجْمَعُ الْكُلُّ، وَيَجْمَعُ الْكُلُّ، یعنی ان دونوں کو جو چیز جمع کر رہی ہے، یعنی دونوں کے دونوں ایک چیز میں شریک ہے، وہ کیا ہے؟ وَيَجْمَعُ الْكُلَّ وُقُوعُهَا فِي طریق استنباط الحکم شرعی، حکم شرعی کے استنباط میں واقع ہونا ان دونوں کو ایک ہی جگہ پر جمع کر رہا ہے، چونکہ ان دونوں کے ذریعے حکم شرعی کا استنباط ہوتا ہے، لہٰذا ہم علم اصول میں ان دونوں سے بحث کرتے ہیں علی ما ذکرناہ فی التعریف، جیسا کہ ہم نے تعریف میں بیان کیا ہے۔ بس یہاں سے آپ جو چیز سمجھنے کی وہ یہ ہے علم اصول کی تعریف، علم اصول کی تعریف کو آپ عربی میں ہی یاد کریں، چونکہ تعریف جتنی بھی ہوتی ہے یہ فیکچول نالج ہے، اس میں جو ہے آپ اپنی طرف سے کوئی ایڈ نہ کریں، اپنی طرف سے کسی چیز کو ریموو بھی نہ کریں، ایز اٹ از اس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ جو مثالیں ہم نے پیش کی ہے ان کو آپ نے سمجھنا ہے۔ دو باتیں ہو گئی، اور حکم کی جو دو قسمیں ہم بیان کر چکے ہیں، حکم واقعی اور حکم ظاہری، اس کو بھی آپ سمجھیں گے، اور ایک مثال یہاں پر پیش ہوئی ہے، اور آپ اپنی مرضی سے 4 اور 5 مثالیں جو ہے قرآن سے احادیث سے سمجھ سکتے ہیں، ان کے ذریعے حکم شرعی کو استنباط کر سکتے ہیں۔ اب سوال جو ہوگا وہ سوال یہ ہے جو آپ نے اس کا جواب دینا ہے، علم اصول کی تعریف کریں اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ حکم کی کتنی قسمیں ہیں، حکم واقعی اور حکم ظاہری، تعریف مثال کے ذریعے واضح کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔